اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ یا رسول اللہ المدد میں؟ ہم نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل جملے کا مخفف ہے. یہ مسلمان کی جو اصل نیت ہے اس کا یہ مخفف ہے. کیا میں نے کہا اصل میں مسلمان کا عقیدہ یہ کہ یا اللہ تو مدد فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اس کو وہ اپنی زبان میں مخفف کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدد آنے کے لیے. اس کی دوسرا تفہیمی رخ یہ ہے، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کر رہا ہے اور یہ مدد کی نسبت جو حضور کی طرف کی جا رہی ہے مجازن کی جا رہی ہے، واسطے کے طور پر کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مدد خدا نے کرنا ہے تو پھر رسول کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ کہہ دینا یا اللہ مدد، تو آپ رسول کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا الحمدللہ یا اللہ مدد کا کون انکار کرتا ہے؟ تو یا اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ مدد جب یا اللہ مدد کہا جا رہا ہے تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ معنی و مفہوم و کلمات اپنی حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی مدد کا خالق ہے، اللہ ہی مستعان حقیقی ہے، وہی مدد فرمانے والا ہے. لیکن جب یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے یا رسول اللہ مدد، تو اس میں مراد حقیقت کی نہیں ہوتی، مجاز کی ہوتی ہے. یعنی مدد تو اللہ کر رہا ہے اور اللہ ہی مستعان حقیقی ہے، مدد کا خالق بھی اللہ ہے، مدد کرنے والا ذاتی طور پر اللہ ہے. اور لیکن یا رسول اللہ مدد جو کہنے والا تھا اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو مدد فرما رہا ہے وہ مدد پہنچ رہی ہے رسول اللہ کے ذریعے. رسول اللہ اس مدد میں واسطہ بن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کا عقیدہ اتنا واضح ہے تو آپ ڈائریکٹ حقیقت کے جملے کیوں نہیں بولتے؟ آپ مجاز کے جملے کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تو اہل زبان کا شوق ہے، کبھی وہ حقیقت بولتے ہیں کبھی مجاز بولتے ہیں. آپ کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ میں نے کہا قرآن تو مجاز سے بھرا ہوا ہے. مجھے بتاؤ کون موت دیتا ہے؟ اللہ موت دیتا ہے نا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. محبوب تم کہو کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو ہم نے تم پر اپنی جانب سے وکیل بنایا ہوا ہے. تو یتوفاکم ملک الموت، یتوفاکم ملک الموت، تو ملک جو ہے یہ یتوفا کا فاعل بنتا ہے یہاں پر. قل یتوفاکم ملک الموت کہ محبوب فرماؤ یہ موت کا فرشتہ جو ہے یہ موت دے رہا ہے. تو مجھے بتائیے قرآن نے خود بتانا حالانکہ موت کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن کیا یہ مجاز نہیں ہے؟ معنی یہاں پر یہی کیا جائے گا کہ موت تو اللہ دیتا ہے لیکن اس کے لیے واسطہ حضرت اسرائیل بنتے ہیں. اسی طرح اس مجاز میں کہا جاتا ہے کہ مدد تو اللہ کر رہا ہے اور واسطہ رسول اللہ کی ذات بن رہی ہے. یہ مجاز کا استعمال قرآن میں ایک جگہ پر تو نہیں، یہ بھی مجاز پر منطبق ہے. روزمرہ مثال کے طور پر یار آپ نے پانی پلایا میری پیاس بجھ گئی، یار آپ نے میری مدد کی میرا کام ہو گیا، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو مجاز کے جملے جو روزمرہ ہم کہتے ہیں. میں نے اس استاد نے مجھے عالم بنا دیا، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، اس نے میری مدد کر دی. یہ جو ڈائریکٹ جملے ہم ہر ایک کے لیے صبح شام بولتے ہیں لیکن کوئی کسی کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام خدا ہی کر رہا ہے، تیرے ہاتھ سے کروا دیے، تیرے ہاتھ سے کروا دیے، تیرے ہاتھ سے کروا دیے. تو یہ مجاز سے کیسے راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو لہذا اگر واقعی میں کوئی مفتی ہو اور اس کے سینے میں امت کے لیے نرم دل ہو تو وہ تعصب سے کام نہیں لے گا بلکہ اس حقیقت اور مراد کو سمجھ کر کہے گا کہ کب لفظ مجاز کے لیے کہا جاتا ہے اور کب لفظ جو ہے وہ اس کی حقیقت کے لیے کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم نے نہیں فرمایا. دیکھیں نا کسرا کا جب نمائندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا جی آپ کو گرفتار کرنا ہے ہم نے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے گرفتاری کی بات بعد میں کریں گے. اور ایک صحابی سے کہا کہ اس کی خاطر تواضع کرو، لے جاؤ، یہ سفیر ہے. اب بھلے یہ ان کی طرف سے آیا ہے، کسرا کی طرف سے آیا ہے، لیکن یہ سفیر ہے، اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا پینا کھلاؤ. فرمایا صبح بیٹھ کر تو اس سے بات کر لیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس نے خط پھاڑا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائے ضرورت کی تھی. اور رات کے وقت اس کے بھتیجے نے اس کو مار ڈالا. یہ ساری چیزیں حضور کو خواب میں دکھا دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. صبح وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان ربی، اس کو جملہ کہا حضور نے، یہ حدیث کی کتابوں موجود ہے کہ ان ربی قد قتل ربک، میرے رب نے تیرے رب کو مار دیا. اب دیکھیں حضور نے، یہ حضور کی توحید ہے اور حضور سے بڑا موحد کون ہوگا؟ حضور سے بڑا توحید اور اللہ کی شان کے جملہ بیان کرنے والا کون ہوگا؟ اب دیکھیں لفظ رب مشترک ہے اور یہ دونوں حضور نے استعمال کیا، دونوں کے مصرف الگ ہیں. فرمایا ان ربی، میرا جو رب ہے، قد ربک، اس نے تیرے رب کو مار ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے تیرے رب کو. اب آپ دیکھیں حضور نے اللہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا اور اس کسرا کے لیے بھی حضور نے رب کا لفظ استعمال کیا. مجھے بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ امام الموحدین ہے، حضور ہی کے دم قدم سے تو توحید کا تعارف ہوا ہے.
اب ایک جملے میں جناب جو ہے کہ وہ دو لفظ موجود ہے، وہاں پر تعویل کی جاتی ہے کہ جناب جہاں حضور نے رب اللہ کے لیے کہا ہے وہ حقیقت کے معنی میں ہے، اور جہاں رب اس کو کہا ہے وہ مجازن اور دنیاوی امور و حکمران کے معنوں میں ہے۔ تو میں نے کہا جب یہاں پر تعویل ہو سکتی ہے تو یا رسول اللہ المدد میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ یا غوث اعظم المدد میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اسی طرح قرآن نے کہا فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کہتے ہیں عجیب ڈرامہ ہے جناب، تم مدد اللہ کے لیے بھی بولتے ہو، رسول کے لیے بھی بولتے ہو، غوث کے لیے بھی بولتے ہو۔ میں نے کہا یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ نے مولا کا لفظ خود کے لیے بھی بولا، جبریل کے لیے بولا، سارے مسلمانوں کے لیے بولا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، اگر الفاظ کے اشتراک سے شرک ہوتا ہے تو یہ شرک قرآن کی آیت کو کیسے آپ نبھائیں گے؟ میں صرف ایک دوستانہ مشورہ آپ کے سامنے، کس طرح آپ نبھائیں گے اس کو کہ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب آپ دیکھیے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا نام آیا، جبریل کا نام آیا، اللہ کا نام آیا، تینوں ذات پر، تینوں ذاتوں پر لفظ مولا ایک ہی دفعہ بولا گیا۔ اللہ کے لیے بھی وہی لفظ مولا بولا گیا، جبریل کے بھی لیے وہی لفظ مولا بولا گیا، اور خاص طور پر تمام مسلمان صحابہ شیخین کے لیے وہی جملہ بولا گیا۔ کیا معنی کریں گے آپ؟ تو یہ معنی یہی بنے گا کہ لفظ اللہ کے، جب اللہ کے لیے لفظ مولا بولا گیا تو وہ اپنے حقیقی معنی میں بولا گیا، جبریل کے لیے بولا گیا تو مجاز کے معنی میں بولا گیا، حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے لیے بولا گیا تو مجاز کے معنی میں بولا گیا۔ تو میں نے کہا بس یہی ہے کہ جب مدد کا معنی اللہ کے لیے بولا گیا تو حقیقت میں بولا گیا، جب رسول اللہ کے لیے بولا گیا تو مجاز کے بارے میں بولا گیا، غوث اعظم کے لیے بولا گیا تو مجاز کے معنی میں بولا گیا۔ یہ اب یہ الگ بحث ہے کہ ان کی مدد کرنے کی کیا دلیل ہے۔ ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ شرک ان لفظوں سے ثابت نہیں ہوتا، بس یہ ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اچھا دلیل پڑھو آپ، رسول اللہ مدد کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ تو الگ موضوع ہے، پہلے یہ تو طے کر لو کہ شرک نہیں ہے۔ یہ گڑمڑ کرتے ہیں، پھر گڑبڑ، اچھا پھر جب پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر دلیل پڑھو رسول اللہ کہاں مدد کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا دلیل دوسری بحث میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ بتا دیتے ہیں اگر کوئی لفظ حضور کے لیے بولے تو مشرک نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، پہلے یہ طے کریں آپ۔ دوسری بحث میں دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرماتے ہیں، اس کی کیا دلائل ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضور کے لیے اگر کوئی شخص یہ جملہ کہتا ہے، صحابہ برملا کہتے تھے، سرکار کے جبوں کے لیے یہ جملہ کہتے تھے کہ ہمیں شفا اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم حضور کے جبے کو دھوتے ہیں، وَنَسْتَشْفِي بِحَالِ الْمَرْضَىٰ، اور حضور کے جبے کے دھون، اس پانی، اس غسالے، اس برتن میں پڑے ہوئے پانی جس میں حضور کا جبہ رکھا گیا تھا، اس پانی سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ اور میں کیا عرض کروں، علماء موجود ہیں، بتاتے بھی شرم سی آتی ہے کہ نستشفی جو ہے باب استفال سے، اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور باب استفال جو ہے طلب فعل کے لیے آتا ہے۔ طلب فعل کے تو معنی کیا ہوا؟ نستشفی بحال المرضى، ہم اپنے مریضوں کے لیے اس سے شفا طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔